الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آگے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے رہیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل اور نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب ایک شعر کہا: یادداری کے وقت زیادہ نے تو ہم خندہ بدن و تو گریا. اے انسان تجھے کچھ یاد بھی ہے جب تو دنیا میں آیا تھا ماں کے پیٹ سے تو تیری پیدائش پر سب لوگ ہنس رہے کہ ہمارے یہاں بیٹا آیا ہے، لیکن تو ماں کے پیٹ سے روتا ہوا دنیا میں آیا تھا. ای چنا زیست کے وقت رفتنے تو ہم گریا بدن و تو خندہ. اب تو اللہ کی محبت میں ایسی زندگی گزار کہ جب دنیا سے تیرے جانے کا وقت آئے تو تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو اور ساری دنیا روتی بھی چھوڑ جائے. اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے محنت کے لیے پوری زندگی چاہیے. بچھڑا وہ اس طرح سے کہ رخ ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. جب اللہ کے نئے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں، شہر کے کام کرنے والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو جانے والا اکیلا ہوتا ہے لیکن پورا شہر ویران ہو جاتا ہے. اس کی روحانیت کا حلقہ اثر اتنا بڑا ہوتا ہے، ہر چیز پر اس کی روحانیت کی ایک چھاپ ہوتی ہے. اور جب وہ 5 فٹ کا جسم رکھنے والا شخص دنیا سے جاتا ہے تو پوری دنیا اور پورا شہر اور پورے محلے اور پوری بستی سونی سونی لگتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کچھ کھو گیا، ایسا لگتا ہے جیسے محلوں سے کچھ چیز نکل گئی. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روحانیت کا حلقہ اثر ہوتا ہے. اور کون سی روحانیت؟ جس روحانیت کو اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس میں اضافہ کیا ہوتا ہے. اس لیے دوستو یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. جسم کو بنایا اللہ نے مٹی سے اور اس کی غذا کو بھی اللہ نے مٹی سے وابستہ فرما دیا. اس کو بھوک لگتی ہے، مٹی سے نکلا ہوا غلہ استعمال کرتا ہے، بھوک دور ہو جاتی ہے. اس کو پیاس لگتی ہے، مٹی سے نکلا ہوا، باولی سے نکلا ہوا، کنویں سے نکلا ہوا، دریا سے نکلا ہوا پانی پیتا ہے اور اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. غرض یہ کہ اس کی جتنی جسمانی ضرورتیں ہیں وہ اللہ پاک نے مٹی سے وابستہ فرمائی ہیں، اس لیے کہ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے. لیکن روح جو ہے وہ مٹی سے نہیں پیدا ہوئی، وہ کسی درخت سے نہیں ہوگی، وہ زمین سے نہیں تیار ہوئی، بلکہ وہ عالم بالا سے آئی ہے. لہذا اس کی غذا بھی اللہ نے وہیں سے بھیجی ہے. یہ خود امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ پاک نے اس کی غذا کو بھی وہاں سے بھیجا ہے. لہذا اس کی غذا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت اس کی غذا، اللہ کا ذکر اس کی غذا، اللہ اس کے رسول کی باتیں اس کی غذا، آخرت کی یاد اس کی غذا، جنت کی باتیں اس کی غذا، آخرت کا تذکرہ اس کی غذا. یہ چونکہ اسی جہان سے تعلق رکھتی ہے لہذا اسی جہان کی باتیں اس کی خوشی کا باعث ہوتی ہے. جب کوئی بچی نکل کر کے سسرال جاتی ہے تو سسرال میں اگر میکے کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. آج میرے ابو کی بات ہو رہی ہے، امی کی بات ہو رہی ہے، بھائی بہنوں کی بات ہو رہی ہے، میرے وطن کے تذکرے ہو رہے ہیں، میرے گھر کے آنگن کی باتیں ہو رہی ہیں. جی تو بچی اپنے وطن کی باتیں سنتی ہے تو اس کا دل ہرا ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے. تو جب روح کو جی اس جہان کی باتیں سنائی جاتی ہیں تو روح تر و تازہ ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے روح کو بھیجا ہے عالم بالا سے، لہذا اس کی غذا کو بھی اللہ پاک نے وہاں سے بھیجا ہے.
لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم نے جسم کی غذا کے لیے جتنی محنتیں کی ہیں اس کے 1% بھی، اس کے مقابلے میں 1% بھی ہم نے روح کی غذا کے لیے محنت نہیں کی۔ ہماری زبان کا ذائقہ اگر خراب ہو جائے تو ہم شہر کھمم کے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، دوائی لی 2-3 دن تک استعمال کی، شفا ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو شہر حیدرآباد کا رخ کرتے ہیں اور وہاں کے ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، دوائی لی شفا مل گئی تو ٹھیک، اور نہیں ملی اور اللہ نے کچھ مال پیسہ دیا ہے تو لندن اور امریکہ تک کا سفر کرتے ہیں زبان کا ذائقہ درست کروانے کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے روح کا ذائقہ خراب ہوئے زمانہ گزر چکا، روح کا ذائقہ خراب ہوئے زمانہ گزر چکا، لیکن آج تک ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہماری روح کا ذائقہ خراب ہو گیا اور یہ بیماری ہے بھی کہ نہیں، اور اگر یہ بیماری ہے تو اس کا علاج کون کرتا ہے، کہاں کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے دل میں اٹھنے چاہیے، ہمارے دل میں اٹھنے چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے دوستو، اللہ رب العزت نے کھٹی کمرک کے اندر ذائقہ رکھا، کھٹی املی کے اندر ذائقہ رکھا، کھٹے لیموں کے اندر ذائقہ رکھا، میٹھے آم اور سیب کے اندر ذائقہ رکھا، تو کیا اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر کوئی ذائقہ نہیں رکھا؟ اللہ پاک نے اپنے نام کے اندر کوئی ذائقہ نہیں رکھا؟ ذائقہ تو ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ذائقہ تو ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اور محسوس اس لیے نہیں ہوتا جی کہ ہماری روح کا ذائقہ خراب ہو گیا، روح کا ذائقہ خراب ہو گیا۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے میٹھے آم کے اندر ذائقہ رکھا، میٹھے کیلے کے اندر ذائقہ رکھا، کھٹے لیموں کے اندر ذائقہ رکھا، اور اللہ پاک نے اپنے نام کے اندر کوئی حلاوت نہیں رکھی، اپنے کلام کے اندر کوئی حلاوت نہیں رکھی۔ اللہ، لیکن دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں نہ اس طرح کی بات کوئی استاد ہمیں سمجھا رہا ہے اور نہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ اس ٹاپک پر کبھی غور کر رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا کے سرپرست حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں نحیف جسم تھا، بیمار بھی تھے، تشریف لائے دارالعلوم دیوبند۔ اب سب لوگ جمع ہو گئے، حضرت تشریف لائے، حضرت آئے کہ حضرت بیان فرمائے، جمعہ کا دن ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اتنے سارے علماء صلحاء کی تم بستی میں رہتے ہو اور یہ صبح سے شام تک قرآن و حدیث کی تفسیر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بس اسی کو سن لیا کرو، اسی پر عمل کر لو، یہی کافی ہے۔ لوگ اصرار کرتے رہے اور یہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب انکار کرتے کرتے حد ہو گئی تو کسی نوجوان نے، وہ جو ٹیم حضرت کے پاس دعوت دینے آئی تھی، اس میں سے یہ کہہ دیا، ارے چھوڑو، اگر بڑے میاں کا دل نہیں کر رہا بیان کرنے کو تو چھوڑو، اور اگر یہ بیان کریں گے تو کیا کریں گے، یہی کریں گے نا کہ نماز پڑھو، تو نماز تو ہم پڑھتے ہی۔ یہ بات کسی نے حضرت کو کہہ دی کہ حضرت لوگوں نے ایسا کہا، آپ جو عذر کر رہے تھے اپنی صحت کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، لوگ اس کا مطلب کچھ اور مراد لے رہے ہیں، اور لوگ تو یوں کہنے لگے اگر یہ بیان نہیں کرنا چاہتے چھوڑو، کیوں اصرار کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ کریں گے تو یہی کہیں گے نا نماز پڑھو۔ اچھا، اگر میں بیان کروں اور بیان میں نماز کا تذکرہ کروں، نماز کی دعوت دوں، نماز کے حقائق و اسرار بیان کروں، تو یہ لوگوں نے اتنی ہلکی سمجھ لی ہے کہ اب اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ بس حضرت کو وجد آ گیا اور ایک خاص قسم کا غصہ طبیعت میں آ گیا، فرمایا جاؤ لوگوں سے کہو بیان ہوگا، اعلان کروا۔ اب فوراً جنگل کی طرح، آگ کی طرح یہ بات قصبے دیوبند میں پھیل گئی کہ حضرت بیان فرمانے والے جمعہ کی نماز سے پہلے مسجد کھچاکھچ بھر گئی۔ اب حضرت کسی کے سہارے سے آئے اور منبر پہ بیٹھے، کرسی پہ بیٹھے، اور سب لوگوں پہ ایک نظر ڈالی، اور طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت تھی۔ پھر کہا اے لوگو، اللہ، اس درد کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا کہ بہت سے لوگ بے ہوش ہو گئے، عجیب کیفیت تاری ہو گئی۔ پھر کہا اے لوگو، اللہ، پھر کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے جو حضرت کے مزاج سے واقف تھے اور حضرت کی خلوت و جلوت سے واقف تھے، شان سے واقف تھے، اور ان قدموں میں گر گئے کہ حضرت معاف کر دیجیے، حضرت لوگوں کو معاف کر دیجیے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے اللہ کے نام کو سن سکے، یہاں تو جنازے اٹھیں گے، حضرت لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، بس کیجیے حضرت، بس کیجیے۔ پھر کہا
جس ذات کا تم نام نہیں سن سکتے، اگر اس کے احکام سنانا شروع کرو تو تم کیا سن سکو گے؟ اللہ اکبر کہتا ہے۔ اب کیا بات تھی دوستوں، انہوں نے اپنے رب کے نام کو اپنے دل میں بسایا تھا، اپنے رب کے نام کو دل میں جگہ دی تھی، اس کو رٹا تھا، اس کی چاشنی سے یہ واقف تھے، اس کی چاشنی سے واقف تھے۔ ہم ڈبل کے میٹھے سے واقف ہیں جی، اور ہم خوبانی کے میٹھے سے واقف ہیں، ہم بریانی سے واقف ہیں، ہم چونکہ انہی چیزوں کا تذکرہ ہے، انہی چیزوں کا چلن ہے، لہذا ان تمام چیزوں سے واقف ہیں، لیکن کاش کہ ہم اللہ کے نام سے واقف ہو، کاش کہ ہم اللہ کے نام وسلم کے نام سے واقف ہوتے، کاش کہ اللہ کے کلام سے واقف ہوتے۔ آج دوستوں ہمارا حال یہ ہے، غفلتوں کے ساتھ زندگی گزارتے کرتے، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا۔ کسی نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی، ایک خط بھیجا، خط میں ایک عجیب سا شعر لکھا ہوا تھا۔ شعر کیا تھا؟ وہ ایک نثریہ جملہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک بندہ مسجد میں آیا اور اللہ نے اس کے دل میں الہام کیا کہ میرے بندے ہر وقت مانگنے ہی آتے ہو، کبھی ملنے بھی تو آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہنے ہوئے کہ میرے بندے ہر وقت تم مجھ سے بس مانگنے ہی آتے ہو، کسی دن مجھ سے ملنے بھی تو آیا کرو، یعنی اخلاص والی محبت بھی تو جتا۔ افسوس کی بات ہے دوستوں، جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں ہم پیسے مانگتے ہیں، ہم گھر مانگتے ہیں، ہم در مانگتے ہیں، کاروبار مانگتے ہیں، اپنے معاملات کو مانگتے ہیں، لیکن کبھی اللہ سے اللہ کا سوال نہ کیا، کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ جی بہت دنیا آپ سے مانگی، اللہ جی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اللہ آپ مجھے مل جائے۔ اللہ جی اپنا تعلق دے، اپنی لازوال محبت دے، اللہ اپنا لازوال تعلق دے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے بغیر دنیا میں دل نہیں لگتا، اللہ جی آپ مجھے مل جائے، میری تنہائیوں کے آپ ساتھی بن جائیے، اللہ میرے دل کے اندر ہر وقت میرے خواب و خیال بن جائیے۔ میرے پیارے اللہ، میں آپ کی سچی محبت مانگنے کے لیے آیا، اور یہ کب ملے گی؟ یہ دوستوں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ملے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ملے۔ ہم بازار سے گزر رہے ہو اور ہم نے دیکھا کہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے اور مسجد میں اس وقت کوئی ہوگا بھی نہیں، چپ چاپ آئیں، وضو کریں، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر کہ اللہ جی مسجد کے چاروں کونے خالی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، میرے پیارے اللہ میں صرف آپ سے ملنے آیا، اللہ جی مجھے آپ کی یاد آ گئی، بھرے بازار میں مجھے آپ کی یاد آ گئی، اللہ میں آپ سے مل رہا ہوں، اللہ جی میں آپ سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے آیا، اللہ مجھے اپنی محبت دے۔ اللہ میرا دل ویران ہو چکا، میرا دل سونا سونا ہو چکا، اس دل کے اندر سونے چاندی کی محبت ہے، اس دل کے اندر دنیا کے فرنیچر کی محبت ہے، اس دل کے اندر دنیا کی گھوڑے اور گاڑیوں کی محبت ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کی محبت مجھے کب ملے گی؟ اللہ جی میں آپ سے مل رہا ہوں، آپ کے تعلق حاصل کرنے، اللہ کتنے خوش ہوں گے دوست، اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی دیوانگی میں، اللہ کی محبت میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کریں۔ ہم لوگ دوستوں، میں اس وقت آ رہا تھا، حضرت مولانا محمد بانعیم صاحب دامت برکاتہ آپ کے ساتھ آج سے گفتگو کر رہے تھے، میرا دل چاہ رہا تھا میں راستے میں کھڑے ہو کر چپ چاپ اس مضمون کو سنتا رہا، لیکن لوگ گھیر کے ساتھ لے آئے اور حضرت نے اس عاجز کے آنے پر اپنے مضمون کو بھی سمیٹ لیا۔ کتنی پیاری باتیں فرما رہے تھے۔ آج کل حال لوگوں، ہمارا سلوگن یہ بن چکا، بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو ہمیں اس کو نہیں دیکھنا، بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہونا چاہیے۔ اور آج کل شیئرنگ میں کچھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، پارٹنرشپ میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور پارٹنرشپ کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں بس اس میں نفع ہوتا ہے۔ پارٹنرشپ یعنی نفع، سامنے والا محنت کرتا ہے، نفع دیتا رہے، جب تک نفع دیتا رہے گا ہماری پارٹنرشپ باقی رہے گی، اور جس دن کہے گا بھائی نقصان ہو گیا، میں کچھ نہیں جانتا، میرے سارے پیسے واپس لوٹاؤ، ارے سارے پیسے واپس کیسے لوٹائیں گے؟ اتنے دن تک آپ نے نفع کھایا اور آج نقصان آیا تو نقصان میں آپ شرکت نہیں رکھتے، ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، تب وہ دیکھا جائے گا آخرت میں، یہاں میرا پیسہ پورا چاہیے۔ ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے ایمان رخصت ہو جائے۔ یہ حال ہے دوستوں، تو پارٹنرشپ کرنے جیسی نہیں رہی، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے جیسے نہیں رہے، ہر ایک کی نظر نفع پر ہے، ہر ایک کی نظر نفع پر ہے، کوئی آدمی نہیں سوچتا نفع نقصان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات کار فرما، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے نفع مانگے، نقصان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہیں، کوئی اس کی طرف نہیں دیکھتا، ہر آدمی کی نظر مال پر ہے،
ہر آدمی کی نظر نفع پر ہے، اور بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال حرام کی تمیز نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے۔ اب غلاف کعبہ پکڑنا یہ کتنی پیاری بات ہے، یہ کتنی پیاری چیز ہے، ایسی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے قریب لا کے کھڑا کر لے، اور گھر کے قریب ہی نہیں بلکہ گھر کے اوپر جو غلاف ہے اس کو پکڑنے کی اللہ سعادت عطا فرمائے۔ جی اب غلاف کعبہ پکڑ کر کیا کہتا ہے؟ یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ بہت پیارا لگتا ہے، اے میرے پیار، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، اے میرے پالنہار۔ اتنا پیارا لفظ اللہ کو کہہ رہے ہیں یا رب یا رب۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا یستجاب الدعاء، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ طعام و حرام و لباس و حرام و شراب و حرام، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ تو اتنی پیاری جگہ جب پر جا کر، اتنے پیارے مقام پہ کھڑے ہو کر، اور اتنے پیارے الفاظ زبان سے نکال کر پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، تو دوستو بتائیے آسمان کی چھت کے نیچے اس سے بڑھ کر جگہ کہاں دعا کی تلاش کریں؟ تو حرام کی نحوست ایسی ہے، پیٹ میں جانے کے بعد جی دعائیں سر سے اوپر نہیں اٹھتی۔ خراسان کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا، خراسان کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا، اس کو اپنے محل کو تھوڑا سا بڑا کرنا تھا، تھوڑا سا محل کو بڑا کرنا تھا۔ محل کو اس کو بڑا کرنا تھا۔ اس کے محل کے دامن میں ایک بڑھیا کی جھوپڑی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ بڑی بھی، بادشاہ نے کہلوایا بڑی بھی یہ جھوپڑی تم خالی کر دو، ہم اس جگہ کو لینا چاہتے ہیں، محل کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، جہاں آپ کو جگہ پسند ہو وہاں آپ کا پختہ گھر بنوا دیں۔ اب بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں ایک کو اپنی پراپرٹی سے، پرانی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، فوراً کہ نہیں اس میں تو میں نے آنکھیں کھولی ہیں، یہ تو میرے آبا و اجداد کی جھوپڑی پیچھے سے چلی آ رہی ہے، میں تو اس کو کبھی نہیں چھوڑوں۔ بادشاہ چپ کر کے رہے گا، خیر کا روانہ تھا۔ کچھ مدت کے بعد بڑھیا کو ایک لمبے سفر پہ جانا تھا، وہ چلے گئی۔ بادشاہ کو کسی نے اطلاع دی کہ بڑھیا کا گھر خالی ہے، جھوپڑی خالی ہے، بڑھیا کہیں سفر پہ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو اڑا دو، توڑ دو، اور محل کا جو تعمیری کام ہے اس کو بڑھاوا گے۔ جب وہ آئے گی اور جگہ تلاش کرے گی تو اس کو ہم اس کی مرضی کے مطابق کہیں بنا دیں گے۔ اور ایک مدت کے بعد آئی اور اپنی اس نے بوڑھی بوڑھی نگاہوں سے، کمزور نگاہوں سے تلاش کرنا شروع کیا اپنا گھر۔ آس پاس میں جھوپڑے تھے، پوچھا میرا جھوپڑا کہاں گیا؟ تو کہا کہ یہ جو محل کا نیا حصہ نظر آ رہا ہے تمہیں دکھ نہیں رہا، یہ تمہاری جھوپڑی کی جگہ پہ تو ہے۔ کہا کیوں؟ بادشاہ نے کیوں گرایا اس کو؟ کہا تم یہاں نہیں تھے نا اس لیے۔ کہ میں نے تو منع کیا تھا۔ پھر بادشاہ نے اس کو کیوں گرایا، کیوں محل میں اس کو شامل کیا؟ کہ تم یہاں نہیں تھے نا اس لیے۔ فوراً آسمان کی طرف نظر اٹھائی، فوراً آسمان کی طرف نظر اٹھائی، نظر اٹھا کر کیا کہا؟ پیارے اللہ میں نہیں تھی، تو تھا نا یہاں، میں تو نہیں تھی لیکن تو تھا نا، اللہ تم نے اس کو کیوں گرنے دیا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ بڑے درد کے ساتھ اس نے الفاظ کہے، فوراً ایک زلزلہ آیا اور جو اس کا حصہ آیا تھا وہ سارا کا سارا زمین پوش ہو گیا، ٹوٹ کے نیچے گر گیا۔ دوست ایک بوڑھی عورت اللہ تعالیٰ سے فیصلے اتروا لیتی تھی، اور ہم اتنے سارے مل کر بھی اللہ تعالیٰ سے فیصلے نہیں اتروا پا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارا کھانا حرام، ہمارا پینا حرام، ہمارا پہننا حرام، ہماری زبان حرام تلفظ کر دی ہے، نگاہیں حرام چیزوں کو اور مناظر کو دیکھ لی ہے، اور خواب و خیال میں ہر وقت ہمارے حرام باتیں، حرام چیزیں سمائی ہوئی ہیں۔ بتائیے اس گندی زبان سے پھر کیا الفاظ نکلیں گے اور کیا وہ شرف قبولیت پائیں گے؟ میرے بھائیوں، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا مجموعہ ہمیں بنایا ہے، ایک ہے جسم اور دوسرا روح۔ جسم مٹی سے بنا، اس کی ساری ضرورتیں اللہ نے مٹی سے وابستہ فرمائی۔ روح کو اللہ پاک نے عالم بالا سے بھیجا۔ جب بچہ تقریباً 125 دن کا ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ودن سیکنڈ جی بجلی کے کرنٹ کی طرح روح اس کے جسم کے اندر پھونک دیتے ہیں، روح کو اس کے جسم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔
تو یہ عالم بالا سے روح آئی ہے اور اس کی غذا بھی اللہ پاک نے اپنی طرف سے بھیجی ہے. اور دونوں کے تقاضے الگ ہیں. جسم کے تقاضے اور ہیں، روح کے تقاضے اور ہیں. جسم کھا کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو کھلا کر خوش ہوتی ہے. جسم پی کر خوش ہوتا ہے، روح کسی پیاسے کو پلا کر خوش ہوتی ہے. جسم پہن کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو پہنا کر خوش ہوتی ہے. جسم کسی سے خدمت لے کر خوش ہوتا ہے، جبکہ روح کسی کی خدمت کر کے خوش ہوتی ہے. دونوں کے تقاضے ہو رہے ہیں. تو ہم نے دوستوں اپنے جسم کی راحت کے لیے تو بہت کوششیں کی. پورے بازار شہر کے جسم کو راحت دینے والے سامانوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن روح کو راحت دینے والا سامان بھرے بازار میں کسی ایک دکان پہ بھی دستیاب نہیں. کسی ایک دکان پہ بھی دستیاب نہیں. روح کا سکون ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں، روح کا سکون ملتا ہے قرآن پاک کی تلاوت میں، روح کو سکون ملتا ہے نمازوں کی ادائیگی میں، روح کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں، روح کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے میں. اس لیے دوستو آج سے ہم غور کریں اور تنہائی میں تھوڑا سا وقت نکالیں، فون کو بالکل بند کریں اور آنکھیں بند کر کے اس بات کا مراقبہ کریں. میرے پیارے اللہ، آپ نے مجھے کس لیے پیدا کیا؟ پیارے اللہ، آپ نے مجھے کس لیے پیدا کیا اور میں کر کیا رہا ہوں؟ میں کر کیا رہا ہوں؟ اور مجھے آخرت میں آپ کو منہ دکھانا ہے. وہاں آپ کے سامنے جو پونجی جو پیش کرنے کی کا سرمایہ ہے کہ اللہ وہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس سے تو میرا دامن بالکل خالی ہے. میرے پیارے اللہ، وہ سرمایہ میں کیسے جمع کروں؟ وہ سرمایہ میں کیسے جمع کروں؟ دنیا کے اندر دوستو بڑی بڑی پلاننگ ہماری تیار ہے اور بڑے بڑے خیالات ہمارے دل و دماغ کے اندر ہر وقت چلتے رہتے ہیں. ہم ایک کو دو کیسے بنائیں، دو کو چار کیسے بنائیں، دو کو چار کیسے بنائیں، اس کی فکریں ہماری رات دن اس کے مشورے، رات دن ہمارے دلوں اور دماغ کے اندر اس کے خیالات. لیکن آخرت کو کیسے سنواریں، آخرت کو ہم کیسے بنائیں اور آخرت کو کیسے آباد کریں اور آخرت کی کھیتی کو ہم کیسے تیار کریں. سنا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت تو چٹیل میدان ہے اور وہاں کے پیڑ پودے اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور ذکر و اذکار ہیں. تو ہم نے اس چٹیل میدان کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں اور کتنا ہم نے اس کی پلاننگ کی. سنیے ذرا، ایک بزرگ تھے اور یہ کون سے زمانے کی بات ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حیات تھے اور بھرپور نوجوان تھے. یہ عصر کے بعد ان کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرتے تھے. اللہ کی شان، ایک مرتبہ بزرگ نے پوچھا کہ بیٹا آپ جوان ہو چکے ہو، آپ کے نکاح کرنے کا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں؟ کہ حضرت گھر والے بھی تیار ہیں اور گھر والے بھی باتیں کر رہے ہیں لیکن میں ہی تیار نہیں ہوں. تو کیوں تیار نہیں ہوں؟ کہ میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے. تو کہا بھائی ایسی تو دنیا میں نہیں مل سکتی ہے، تو آخرت میں ملے گی. دنیا میں تو ایسی کیا ملے؟ تو کہا اگر نہیں ملے گی تو میں نہیں کروں گا، ایسے رہ جاؤں گا. بات آئی گئی ہو گئی. یہ روزانہ عصر کے بعد آتے رہے خدمت میں حضرت کے، ان کی خدمت کرتے رہے. ایک دن محلے کی بہت خوبصورت نیک سیرت لڑکی حضرت کی خدمت میں آئی حجاب میں اور کچھ باتیں پوچھی. پھر حضرت نے کہا بیٹا تمہاری عمر کیا ہے؟ جو بھی اس نے عمر ہوگی بتائی ہوگی. تو حضرت نے کہا بیٹا تمہارے گھر والے تمہارے نکاح کا ارادہ نہیں کر رہے؟ کہ حضرت وہ تو نکاح کرنا چاہتے ہیں، آئے دن مجھے اصرار کرتے ہیں لیکن میں ہی کرنا نہیں چاہ رہی. کہا کیوں؟ کہا میں تو ایسے لڑکے کی تلاش میں ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے کہا تم دونوں کو میں جوڑ دیتا ہوں، میں نکاح کر دیتا ہوں. تم دونوں کی فکریں ایک ہیں، تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جاؤ گے. چنانچہ نکاح ہو گیا. اللہ کی شان، یہ جو لڑکی تھی بہت پاک باز تھی، بہت اوراد و اشغال کرنے والی تھی اور کہتے ہیں کہ یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتی تھی. سورہ اخلاص کا وظیفہ کیا؟ سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ہے 10 مرتبہ جو سورہ اخلاص کو یعنی قل اللہ شریف کی صورت کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایک محل عطا فرمائے. گھر نہیں، گھر تو 2 BHK 3 BHK زیادہ 5 BHK ہوتا ہے لیکن محل تو کلومیٹر میں کو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر. کہتے ہیں کہ یہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھتی تھی
تو کتنے محل ہوئے؟ 31. جی 31 محل ہوئے نا. 31 محل بنواتی تھی. اللہ اکبر. کیا اللہ رب العزت نے اس کو پڑھنے کا شغف عطا فرمایا تھا, کیا شوق عطا فرمایا, اور اس کی جنت کتنی آباد ہوگی. لیکن دوستو افسوس کی بات ہے, زندگی جی 40/100 کے پلاٹ پر, 40/50 کے پلاٹ پر اور 80 کے پلاٹ پر زندگی گزر جاتی ہے گھر بناتے بناتے, اور اسی میں زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے. اور کئی مطلب گھر پورا بھی نہیں ہونے پاتا اور زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے آخرت میں ڈیولپمنٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. میرے ایک متعلق ہیں کینیڈا کے اندر, گجراتی ہیں, انہوں نے مجھے ایک مرتبہ فون کیا, حضرت میں نے وولن کپڑوں کا کچھ کاروبار شروع کیا ہے. گرم کپڑے جو آتے ہیں سردی کے موسم میں پہننے والے, کہ یہاں سے میں یوز کپڑے, استعمال کیے ہوئے کپڑے جو بکتے ہیں وہ لیتا ہوں اور اپنے وطن ایک کنٹینر بھیجتا ہوں مہینے میں. تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری تجارت میں برکت عطا فرمائے. میں نے آمین کہا. میں نے کہا بیٹا میری طرف سے ایک مشورہ ہے, اس کو سن لیجیے. حضرت سنائیے کہ یہ جو بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہوتے ہیں, زمینوں کے مالک, کاروبار کرنے والے, یہ کئی مرتبہ اپنے فرنٹ سرکل میں یا اپنی کمپنی کے اندر سلیپنگ پارٹنر بنا لیتے ہیں کہ دنیا کے کسی بڑی ناک والے کو, حکومت کے کسی عہدیدار کو یا کسی بڑی ناک والے کو, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس لائن کی اگر کوئی تکلیف آئے تو وہ دیکھ لے اس کو, وہ ان تکلیفوں سے نجات دلا دے. میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کاروبار میں جو تکالیف آتی ہے وہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے. کیونکہ دور کون کرتا ہے؟ کہ اللہ. کیونکہ پھر اللہ ہی کو پارٹنر بنا لو, اپنے کاروبار کے اندر اللہ ہی کو پارٹنر بنا لو, تو تکلیف آئے گی کہاں سے؟ اس کو یہ بات اچھی لگی تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. کہا میرے شیخ نے مجھے یہ کہا کہ میں اپنے کاروبار میں اللہ کو پارٹنر بنا لوں, تو مجھے اللہ کو کتنے % کا پارٹنر بنانا چاہیے؟ بیوی کو بھی اللہ نے سونے کا دل دیا تھا. تو اللہ پاک وہ بیوی نے ان سے یہ کہا یہ بتاؤ کہ اللہ پاک بڑے ہیں یا تم بڑے؟ اللہ بڑے ہیں. کہ بڑے کا بڑا حصہ رکھو اور چھوٹے کا چھوٹا حصہ رکھو. تو اس نے اپنے کاروبار میں 50% اللہ کو پارٹنر بنایا, نفع کے اندر 50% اللہ کو پارٹنر بنایا. جو لوگ بزنس مین ہیں, 2 پیسے کمانا جانتے ہیں, وہ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. 50% کسے کہتے ہیں؟ 45% اپنا اور اللہ تعالیٰ کا 55%. کئی مہینے کے بعد پھر فون آیا کہ حضرت اللہ کا شکر ہے آپ نے جو بات بتائی اس پر عمل کر رہا ہوں. پہلے مہینے میں 1 کنٹینر بھیجتا تھا, 25 بھیج رہا ہوں. پہلے 100% میرا تھا, لیکن اس میں اتنی برکت نہیں تھی, اس میں اتنی برکت نہیں تھی جتنا 45% میں اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی. پہلے کے جو 100% تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ پاک نے اس 45% میں برکت عطا فرمائی. میرے بھائیوں, اللہ والوں سے پوچھو برکتیں کیسے آتی ہیں, تجارت کس طرح سے کی جاتی ہے. یہ اللہ والے, یہ مسجدوں کے امام اور یہ علماء, یہ صلحاء اگر یہ تجارت پر آ جائیں تو ٹاٹا برلا یہ ان کے سامنے پانی بھرتے ہوئے نظر آئے. یہ گر, یہ برکت کے گر جانتے ہیں, کس چیز سے برکت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں جانتے ہیں, لیکن اس ساری چیزوں کو تو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے اور انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کو بھی اچھا بنائیں اور اپنے دین کو بھی اچھا بنائیں. دنیا میں جتنا رہنا ہے یہاں کے لیے اتنی محنت کریں, اور آخرت میں جتنا رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی محنت کریں, وہاں کے لیے اتنی محنت کریں. آپ کے بہت سے علاقے کے لوگ سعودی عرب, UAE اور خلیج کے ممالک میں بہت سارے سفر کرتے ہیں, آئے دن ملتے ہیں, وہاں ملاقات ہوتی ہے. تو یہاں سے جانے والے وہاں کیوں محنت کرتے ہیں؟ وہاں ان کے کمروں میں ہمارا کئی مرتبہ جانا ہوتا ہے, بقدر ضرور سامان ہوتا ہے, اور رات دن محنت کرتے ہیں, رات دن محنت کرتے ہیں اور اپنے وطن پیسہ بھیجتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو پرانا اور کچا گھر ہے وہ پکا بن جائے, بھائی کے نکاح ہو جائے, بہن کے نکاح ہو جائے, کوئی دکان مکان بن جائے, پھر سکون کے ساتھ یہاں زندگی گزارے. یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. رات دن محنت کرتے. بالکل ٹھیک اسی طرح یہ اللہ والے رات دن محنت کر کے اپنی آخرت کو آباد کرتے ہیں, اپنی آخرت کو آباد کرتے ہیں. UAE میں جانے والا, رہنے والا, سعودی عرب میں رہنے والا, کھمم کا رہنے والا نوجوان, وہاں اس کا دل نہیں لگتا. اس کا دل تو اپنے شہر میں, اپنے قصبے میں, اپنے گاؤں کھیڑے میں پڑا رہتا ہے. کیوں؟ اس
اس لیے کہ گھر تو اس نے یہاں بنایا ہے، گاڑی تو اس نے یہاں خریدی ہے، دکان تو اس نے یہاں بنائی ہے، سرمایہ تو اس نے یہاں جمع کیا ہے، اس کا دل وہاں نہیں لگتا، اس کا دل یہاں اٹکا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ والوں کا دل دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نہیں لگتا، عالم بالا میں جنت میں اٹکا رہتا ہے، اس لیے کہ ان کا سرمایہ وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ انہوں نے کما کما کر اعمال کر کر کے اپنا سرمایہ وہاں جمع کر لیا ہوتا ہے، اور جہاں سرمایہ ہوتا ہے دل وہیں اٹکا رہتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ اس سبق کو؟ نہیں سمجھے؟ گھر کے اندر کوئی شادی فنکشن ہو، کہیں جانے والے ہو، تو گھر کی جو عورت ہے وہ تجوری کو اچھی طرح سے لوک کرتی ہے اور پھر چیک کرتی ہے، اور جاتے جاتے پھر ہاتھ مار کے جاتی ہے کہ لوک لگا کہ نہیں لگا، اور جس میں جویلری ہوتی ہے، جس میں کیش ہوتا ہے، سب سے آخری نظر اسی پہ ڈال کے جاتی ہے، اور گھر میں آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلی نظر بھی اسی پر کہ لوک کھلا تو نہیں ہے، لوک کھلا تو نہیں ہے جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ سرمایہ اس میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ والوں کا سرمایہ آخرت میں جمع ہو چکا ہے، ان کا دل وہی اٹکا رہتا ہے، ان کا دل وہی لگا رہتا ہے، باتیں بھی وہی کی چلتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرمایہ تو وہی ہے نا۔ میرے بھائیوں، آخرت کے سرمایہ کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا؟ روزانہ 5 منٹ سکون کے ساتھ اس بات کا مراقبہ کریں، اس بات کی پر توجہ کریں، اپنے دل پہ توجہ کریں، پیارے اللہ میں آیا کہاں سے ہوں، میں کر کیا رہا ہوں، اور مجھے جانا کہاں ہے، اور وہاں جانا ہے تو میں نے وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ ساری کی ساری محنت تو دنیا کے لیے، اور آخرت کے لیے تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آخرت کے لیے تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ تو فرض ہے، نہیں پڑھیں گے، نہیں ادا کریں گے تو دھر لیے جائیں گے، دھر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی کہ اتنا تو تمہیں دینا ہی ہے، اتنا تو دینا ہی ہے، لیکن یہ دینے کے بعد اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے آگے کیا کچھ کر رہے ہیں، اس کے آگے کتنا کچھ نکال رہے ہیں۔ اصل تو اس پر فیصلہ ہوگا، لیکن افسوس کی بات ہے بس جتنا فرض ہے اسی میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کئی مرتبہ صرف کیش کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو جویلری کی نہیں نکالتے ہیں، اور سونے چاندی کی نکالتے ہیں تو کیش کی نہیں نکالتے ہیں، اور دونوں کی نکال رہے ہیں تو پراپرٹی کی اور جائیدادوں کی نہیں نکال رہے ہیں، تجارتی مال کی نہیں نکال رہے ہیں، یہ اس میں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک 24 گھنٹے 8 پہر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، اور اپنی ذات پر غور کریں ہم نے آخرت کے لیے کیا کچھ کیا اور دنیا کے لیے کیا کچھ کیا۔ دنیا کے لیے کیا کچھ کیا؟ دنیا میں دوستوں ایسے مگن ہیں ہم، صبح ہوتی ہے اور شام ہو جاتی ہے، صبح ہوتی ہے اور شام ہو جاتی ہے، بس پیسے کمانے کی گویا مشین بنے گا، ہر وقت پیسہ گننا، ہر وقت حساب لگانا، ہر وقت کس طرح نفع ہو جائے اسی میں ذہن کو دوڑانا، اور اسی میں سونا، اسی میں اٹھنا، ہر آدمی، یہاں تک کہ اس دیواجی زندگی کے حالات خراب ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت اسی دھن میں، نہ نہانے کے، نہ دھونے کے، نہ کپڑے بدلنے کے، نہ کھانے کے، نہ پینے کے، واٹس ایپ چل رہا ہے، فون سامنے رکھا ہوا ہے اور کھا رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا آپ نے کیا کھایا، کیسا لگا، کھٹا لگا، میٹھا لگا، کچھ پتہ چلا؟ تو کچھ پتہ نہیں چل رہا، بزنس ایسا اتنا ڈاؤن جا رہا ہے اور اتنی فکر لگی ہوئی ہے، پورا کھانے کے دوران جو ہے پارٹنرشپ سے بات چلتی رہی، مجھے یہی پتہ نہیں چلا کہ میں نے کھایا کیا۔ اب بتائیے اس بیوی کو جس کے کھانا پکانے میں، پکوان تیار کرنے میں کلائیاں جل گئی، ہاتھ جل گئے جی، اس کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بیوی محبت نہیں کرتی۔ ارے محبت کا معاملہ تو بھی اس کا نہیں کر رہے تھے، وہ کہاں سے محبت کرے گی؟ صبح کو جاتے ہیں گیرج پر اور کالے پیلے کپڑے لے کر، گریس لگے ہوئے، آئل لگے ہوئے آتے ہیں، تھکے ہارے پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور سوچتے ہیں اسی حالت میں ہم بیوی سے محبت کریں جی، محبت کے فرائض اسی لباس میں ادا کریں۔ ارے تیرے جسم میں تو مرے ہوئے کتے جیسی بدبو آ رہی ہے، اب بیوی خاک تجھ سے محبت کرے گی؟ اس کے سینے میں بھی تو اللہ نے دل رکھا ہے، اس کا بھی تو ذوق ہے، وہ بھی تو چاہتی ہے میرا شوہر لہکتا مہکتا ہو، وہ بھی تو چاہتی ہے۔ اور کئی مرتبہ اس کو الٹا بھی، کئی مرتبہ آدمی شوہر کام پر سے آتا ہے، جاب شاپ سے آتا ہے، کھیتی باڑی سے آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، شام کو گھر میں آتا ہے، دیکھتا ہے بیوی کا دوپٹے کا حال یہ ہے کہ گلے میں پڑا ہوا ہے، ایک پائچہ اونچا ایک نیچا، اور جھاڑو پوچھے میں لگی ہوئی ہے۔ شوہر دیکھ کے تھوڑی دیر پھر ٹھٹک جاتا ہے کہ یہ میرے والی ہے یہ کام والی، یہ اپن والی ہے یہ کام والی، یہ ہے کون؟ اس کا حال یہ۔ کئی مطلب بیوی کے اندر سے بدبو آتی، تو دونوں کو چاہیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی النظافۃ نصف الایمان،
الطہارۃ شطر الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ صفائی اور ستھرائی تو آدھا ایمان ہے. لیکن افسوس کی بات ہے جتنی گندی قوم اس وقت مسلمان امت میں بن رہی ہے اتنی اور کوئی قومیں نہیں. اتنا برا حال ہے کہتے ہوئے شرم. ہمارے محلے، ہماری گلیاں، ہمارے کوچے، جی ان میں گاڑی داخل ہوتے کے ساتھ ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی کمیونٹی کی اور کس قوم کی اور کس مذہب والوں کی یہ گلی ہے، یہ کوچہ. اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے کیا پہچان پا، پیارے نبی نے ہمیں کتنا پیارا دین دیا، کتنی پیاری شریعت دی، کتنی پیاری سنت دی، اور ہم سب کچھ چھوڑ کر بدنام ہوئے پھر رہے ہیں، پریشان ہوئے پھر رہے ہیں. ہم اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے پریشان. اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں، کام کے وقت کام کریں، گھر پہ آ کے آرام کریں، گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، اس دیواجی زندگی کو شاندار بنائیں، محبتوں کے ساتھ گزارنے والے بنیں، اپنی بیوی کو فل ٹائم دیں، پورا وقت دیں. کاروبار کا فون کاروبار پہ ہی رکھیں، آفس کا فون آفس میں چھوڑ کر آئیں. پرسنل فون کاروبار کے لیے استعمال نہ کریں، ورنہ دوستوں پاگل ہو جاؤ، پاگل ہو جاؤ. دکان پہ تو کاروبار کی بات چلتی ہے، راتوں کو 1-2 بجے بھی فون آئیں گے. لہذا کاروبار کا فون الگ کرو اور گھر بار کا فون اپنا پرسنل الگ رکھو، اور کاروبار کا فون کاروبار کے ٹائم پہ ہی آن کرو اور اسی وقت آف کر کے چلے آؤ. اس طرح کچھ ترتیب بناؤ گے تو ترتیب بنے گی اور زندگی اچھی گزرے گی، ورنہ دوستو بربادی کی ترتیب تو بنی ہوئی تیار ہے. بریانی بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کو سنبھالنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور بگاڑنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈھکن ڈھانپ کے رکھ دو، 2-4 گھنٹے میں اپنے آپ بدبو آنی شروع ہو جائے. معلوم کچھ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بگاڑنے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے دوستو فون کے ساتھ اپنا تمسک اور فون کے ساتھ اپنی وابستگی، اس پہ بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے پاگل ہو چکے. فون کے پیچھے گھر کیسے ویران ہو گئے، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کتنی خراب ہو گئی. یہاں دوستوں نے ہمارے گھر کے اندر گھس کر فون کے ذریعے سے ہماری زندگی کو کیسا برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوستو واقعی اللہ سے مانگے اس چیز کو اپنی دعاؤں میں، جہاں دوسری نعمتیں مانگتے ہیں اللہ سے ہم یہ بھی مانگیں میرے پیارے اللہ فون کا جائز استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ناجائز استعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرما. کہ اللہ پھسل جانے سے، بہک جانے سے، لٹ جانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ آپ بچائیں گے تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ ہماری بربادی میں کوئی کسر باقی نہیں. ہماری بربادی میں کوئی کسر باقی نہیں. دل بہلانے والی حلال بیوی بستر پہ موجود ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا اور اسی طرح کی چیزیں فون میں دیکھ رہا ہے. وہ اس کو دیکھنا حلال ہے، اس کو دیکھنا ثواب ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا عبادت ہے. لیکن افسوس کی بات ہے یہ سب کچھ چھوڑ کے حرام میں وقت گزار رہا ہے، اور جب حرام جذبات بنتے ہیں پھر بیوی کی طرف توجہ کرتا ہے. بتائیے اس ملاقات سے اور اس میلاد سے جو اولاد پیدا ہوگی اس میں شیطانیت کے اثرات نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ وہ ماں باپ کی نافرمان نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تو بات آج کل جو بچے ماں باپ کے نافرمان پیدا ہو رہے ہیں، بات اس کی ابتدا بہت کہیں اور سے ہو رہی ہے. ہماری تنہائیاں بگڑی ہوئی، ہماری تنہائی ہماری ابتدائی بگڑی ہوئی، تو پھر انتہائی کہاں سے سنورے؟ انتہائی کہاں سے، ہماری انتہا کہاں سے سنورے؟ اس لیے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی جلوت اور خلوت کو درست کریں. افسوس کی بات ہے ہم جلوت کے پارسا، خلوت کے پاپی، مخلوق کے سامنے بزرگ بنے ہوتے ہیں، نیک بنے ہوتے ہیں، اور دروازہ بند ہوتے کے ساتھ ہی جہاں تنہائی میں ہوتے ہیں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. اس لیے آج کہا کرتا ہے جو 9 عمر بچے جن کمروں میں سوتے ہیں ان بچوں کو دروازہ کھلا ہوا کر کے سونے کا عادی بنائیں، اور ان بچوں کو ڈم لائٹ کی روشنی میں سونے کا عادی بنائیں، اندھیرے میں سونے کا عادی مت بنائیں. میاں بیوی کو اندھیرا کر کے سونا سنت ہے. میاں شادی شدہ جوڑے کے لیے، کپل کے لیے جو ہے اندھیرا کر کے سونا سنت ہے. 9 عمر بچے، ان میرڈ بچے، ان کے لیے دروازہ بند کر کے یا اندھیرا کر کے سونا سنت نہیں. اس لیے کہ اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے. جہاں دروازہ بند ہوا، جہاں لائٹ بند ہوئی، طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں، وساوس آنے شروع ہوتے ہیں، اور پھر فون میں لگتے ہیں، انٹرنیٹ میں لگتے ہیں، اور نہ جانے کیسے مناظر دیکھتے ہیں اور زندگیاں برباد ہو، تنہائیاں خراب ہو. اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے کمروں کی لائٹ آن رکھیں اور ان کو کہیں اسٹاپر نہ لگائیں، دروازے بند نہ کریں. ہم کسی وقت بھی آ کے تمہیں دیکھ سکتے ہیں.
تاکہ ہر وقت ان کو اس بات کا احساس رہے کوئی دیکھنے والا دیکھنے آ سکتا ہے اور کوئی دیکھنے والا ہمیں دیکھ رہا نہیں. ان میرڈ بچوں کو، غیر شادی شدہ بچوں کو جو ماں باپ کی تحویل میں ہیں، ان کو رات کو تنہائی میں فون استعمال کرنے کی اجازت مت دو. بیٹا اپنے فون لاؤ، ہمارے پاس رکھو، سکون کے ساتھ دعا پڑھ کر سنت کے مطابق میٹھی نیند سو جاؤ اور اول وقت میں اٹھو، اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر گرم گرم آنسو بہا کر اللہ سے دعائیں کرو. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو سنتے ہیں. یہ نظام بنانا پڑے گا، ورنہ یاد رکھیں دوستو، ہمارے بچے ہمارے سامنے شریف بنے ہوتے ہیں، وہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور نہ جانے وہ کیسے کیسے گناہوں کے عادی بن چکے ہوتے ہیں. اور کئی مرتبہ جب سر سے اونچا پانی بہہ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے، اور ایسے وقت پہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی چہرہ دکھانے کے قابل نہیں. کئی مرتبہ نوجوان بچی تکیے کے نیچے ایک پرچہ چھوڑ کے رات کو غائب ہو جاتی ہے. صبح کو ماں کہتی ہے ارے بیٹی کہاں گئی؟ وہاں باتھ روم میں دیکھ رہی ہے، وہ دروازہ کھلا ہے وہاں بھی نہیں ہے، کچن میں دیکھتی وہاں بھی نہیں ہے، بیڈ روم میں بھی نہیں، کہیں بھی. میری بیٹی گئی کہاں؟ چھت پہ دیکھتی کہیں نہیں، اور بستر دیکھتی ہے تکیے کے نیچے سے پرچہ نکلتا ہے. مجھے ڈھونڈنا مت ورنہ عمر ضائع ہو جائے گی. میں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا ہے، میں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا ہے. اب بتائیے باعزت ماں باپ پر یہ رکا، یہ قیامت بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے گھر سے باہر نہیں گئے، وہ اس قابل نہیں رہتے کہ معاشرے کے اندر چلنے پھرنے کے قابل نہیں. ایک بیٹی عزت داؤں پہ لگا کے چلی جاتی ہے، حالانکہ پردے والے گھر میں تھی، حجاب پہنتی تھی، لیکن اس فون نے اور فون کے ذریعے سے ناجائز تعلقات نے یہ اس مقام تک پہنچا دیا. تو ہم نے کیوں تنہائی میں موقع دیا اتنا؟ کیوں تنہائی میں موقع دیا؟ اس لیے دوستو، آج کل کے دور میں ماں باپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں. لقمہ کھلائیں سونے کا، لیکن نظر رکھیں کڑی کہ بچے بہکنے نہ پائیں. ان کے بستوں میں، ان کے دفتروں میں، بستوں میں دیکھیں کہ کسی کا نام تو نہیں لکھا ہے ان کی کتابوں پر اور کاپیوں پر، کوئی دل کی نشانی تو نہیں بنی، کہیں تیر کا کوئی کراس نشان تو نہیں، کہیں اس پر شارٹ فارم میں آگے پیچھے کوئی نام تو نہیں لکھا ہوا. اگر یہ ہے تو کس کا ہے اور اس کے تعلق کہاں جڑ گئے؟ اس کے فون میں مس کال کس کے آتے ہیں؟ کسی دوسرے فون سے دیکھو فون کر کے کہ آگے سے آواز لڑکی کی آتی ہے یا لڑکی کی آتی ہے، یہ کیا تعلق ہے اس کا؟ اس لیے اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں دوست، ان کو نمازوں کا عادی بنائیں، ان کو تہجد کا عادی بنائیں، ان کو دعا ماننے کا عادی بنائیں، ان کو بزرگوں کی کتابیں پڑھنے کا، ان کے بیانات سننے کا عادی بنائیں. یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی بنے گی اور ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. ورنہ دوستوں، بربادی کا سارا کا سارا پلان مکمل تیار ہے. شیطان نے لوٹ لیا دوست، ہمارے بچوں کو لوٹ لیا، ہماری روحانیت کو لوٹ لیا، ہماری تنہائیوں کو ویران کر دیا. اس فون نے قرآن پاک کی تلاوت چھین لی، اس فون نے ماں باپ کی خدمت چھین لی. جن ہاتھوں سے ماں باپ کے سر پہ تیل کی مالش ہوتی تھی، ماں باپ کے پیروں میں تلووں میں تیل کی مالش ہوتی تھی، ان کی پنڈلیوں کو دبایا جاتا تھا، وہ ہاتھ اب فون میں مصروف ہو گئے. ہائے ہائے، جن ہاتھوں میں کتابیں بزرگوں کی سجی ہوتی تھی اور جن آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی اور کتابوں کا مطالعہ ہوتا تھا، آج اسکرین کے تماشے دیکھے جاتے. اس لیے دوستو، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ پاک نے نعمتوں کے دور بنائے ہیں اس کو، لیکن اس فون اور انٹرنیٹ کے کنیکشن کی وجہ سے یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیں اب زحمت بن گئی. اس لیے اس موضوع پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے دوستو. ہم نے فون رکھا ہے اپنی ضرورت کے لیے، چند گھنٹے اس کو بند کرنا بھی سیکھنا ہے. آج کے دور میں اگر چند گھنٹے آدمی اپنا فون بند کرنا سیکھ جائے اور اس وقت میں اللہ کی یاد میں لگ جائے، وہ وقت کا بلی، وہ وقت کا بلی. لیکن افسوس کی بات ہے 24 گھنٹے آن لائن بندہ رہتا ہے، آن لائن بندہ رہتا ہے، گروپ میں اپنے آپ کو ایڈ کر لیتا ہے. ایسا لگتا ہے جو بھی گروپ بنتا ہے اس میں شیطان بھی ایڈمن ہوتا ہے، وہ سب کو جگاتا ہے، جاگتے رہو، سونا مت، کچھ نہ کچھ بھیجتے رہو، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. ہائے ہائے، کتنی بری بات ہے دوست. اس لیے کچھ گھنٹے اپنے فون کو بند کرنا سیکھو. عرب کے ایک عالم ہیں، انہوں نے مشورہ کیا اپنے خاندان میں، سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا بھائی جب سے انٹرنیٹ، جب سے یہ واٹس ایپ آیا ہے، ہم تو کسی کام کے نہیں رہے، نہ ہمارا مطالعہ ہو رہا ہے، نہ تلاوت ہو رہی ہے، نہ عبادت ہو رہی ہے، نہ کام کاج اس طرح ہو رہا ہے جیسا ہونا چاہیے. اس لیے ایک مشورہ آج کی اس مجلس میں طے پا رہا ہے کہ ہم
روزانہ رات کو 10 بجے اپنے فون کو بند کر دیں، انٹرنیٹ کے کنیکشن کو آف کر دیں، صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر اس کے بعد 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے اپنے فون چالو کریں، 15 منٹ کے لیے، اور 15 منٹ میں جس کی ڈاک آئی ہے، جس کی پوسٹ آئی، اس کو کلیئر کریں، اور 15 منٹ کے بعد پھر 3 گھنٹے کے لیے وقفہ کریں، پھر انٹرنیٹ کا کنیکشن آف کر دیں، پھر 3 گھنٹے اپنے کام کاج میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، جو بھی کام کرنے خوب دل جمی کے ساتھ لگے، 3 گھنٹے کے بعد پھر 15 منٹ کے لیے چالو کریں انٹرنیٹ کا کنیکشن، ڈیٹا آن کریں، اور جتنی پوسٹیں آنی ہیں ان کو دیکھیں، ان کو کلیئر کریں، پھر 3 گھنٹے کا وقفہ کریں۔ اس طرح سے صبح سے شام تک ہم 3 گھنٹے کا وقفہ کریں گے تو یکسوئی کے ساتھ کچھ کام کر سکیں گے، ورنہ یاد رکھنا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو دوستو، لوگ جو نظام بنا رہے ہیں اور بناتے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں، اور جو نہیں بنا رہے ہیں وہ کتنے برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو ایسا بنا دے، ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تالے ڈال کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ اس وقت جو ہے اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں جو ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اللہ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اس لہٰذا اب ہم سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، سب کے سب آنکھیں بند کر لیں اور نیچے دیکھیں، کسی کی طرف توجہ نہ کریں، اور اپنے دل میں غور کریں اور یہ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کوئی کسی کو نہ دیکھے، سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا وہ دروس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، خدایا رحم فرما دل بدل دے، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا
فضل فرما دل بدل دے خدایا، فضل فرما دل بدل دے. لا الہ الا اللہ. ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور، ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل، ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج، ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ، ہم ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ جی، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، 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 معاف کر دیجیے. اچھے اللہ معاف کر دیجیے، سونے اللہ معاف کر دیجیے، اچھے ربا معاف کر دیجیے. پیارے اللہ، حق تو یہ ہے کہ نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس گئے، لیکن شکر ادا کرتے کرتے زبان کبھی خشک نہ ہوئی. میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ دفتروں میں گزر گیا. یا اللہ، آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں کہ اللہ داڑھی سفید ہو چلی اور سر سفیدی سے بھڑک اٹھا. یا اللہ، جس طرح آپ نے کالے بالوں کو سفیدی سے بدل دیا، اللہ جی، دل کی سیاہی کو سفیدی سے آپ کب بدلیں گے؟ اللہ جی بدل دیجئے، اللہ جی بدل دیجئے. آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے. آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں. آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. اللہ جی، آپ راضی ہو جائیے. اچھے اللہ، آپ راضی ہو جائیے. اچھے ربا، آپ راضی ہو جائیے. سونے اللہ، آپ راضی ہو جائیے. اچھے اللہ، آپ راضی ہو جائیے. میرے پیارے اللہ، آپ راضی ہو جائیے. میرے پیارے ربا، آپ راضی ہو جائیے. اچھے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجیے. ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، ہم سب کو اپنا بنا لیجیے. اللہ، گناہ کر کر کے دل ایسا پتھر کی سل بنا ہے، ایک آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ جی، دل کو نرما دیجیے. اللہ جی، دل کو گرما دیجیے. کہ اللہ اپنی محبت میں آنسو بہانے والا بنا دیجیے. کہ اللہ آپ کی محبت میں تڑپنے والا بنا دیجیے. اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اس مجمع کے اندر نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے، نہ جانے کیسے کیسے ہم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں. کہ اللہ اپنے دلوں کے اندر کچھ ایسی تمنائیں چھپے لے کر بیٹھے ہیں جس کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. میرے پیارے اللہ، آپ سب کے دل کی دھڑکنوں سے، مرادوں سے، ارادوں سے واقف ہیں. اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما، اللہ سب کی ارادوں کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما. میرے پیارے اللہ، نہ جانے اس امت میں کتنے لوگ بیمار ہیں. اللہ ان کو شفا عطا فرما، اللہ ان کو صحت عطا فرما، اللہ ان کو تندرستی عطا فرما. اللہ، جوان بیٹا اپنی بات کو لے کر اسپتال میں پڑا ہوا ہے اور اپنی قسمت کو روتا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں باپ کا اچھا علاج کرا سکوں. جو کچھ تھا وہ سب کچھ ختم ہو چکا. اب اگر ڈاکٹر سے لمبا سا پرچہ دوائی کا دے دے، میری جیب میں اتنے پیسے بھی تو نہیں ہیں میں اپنے بوڑھے باپ کے لیے دوائی لا کے اس کو کھلا سکوں. اور تنہائیوں میں خون کے آنسو روتا ہے. اے میرے پیارے رب، امت کی بے کسی اور بے بسی پر ترس کھا دیجیے. پیارے اللہ، نہ جانے کتنے مہینوں سے ماں اپنے بچوں کو لے کر اسپتال میں پڑی ہوئی ہے اور ڈاکٹر لمبا سا پرچہ لے کر آتا ہے، یہ ٹیسٹ کرا کے لاؤ اور یہ دوائی لے کر آؤ اور جلدی لے کر آؤ. تو ماں دواخانے جاتی ہے، کیمسٹ پہ جاتی ہے اور یوں نہیں کہتی مجھے دوائی چاہیے، بلکہ یہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ کتنے کی دوائی ہے، ذرا حساب لگا کے مجھے بتاؤ. مجھے وہ کہتا ہے اتنے ہزار کی دوائی ہے. پرچہ واپس لیتی ہے اور کہیں کونے میں جا کر رونے بیٹھتی ہے اور کہتی میرے پیارے اللہ، میری جان آپ قبول کر لیجئے لیکن میرے بچے کو آپ صحت دے دیجئے. اگر عزتوں کو بیچنا میرے لیے جائز ہوتا، میں عزت لٹا کر عزت بیچ کر اپنے بچے کے لیے پیسے لے آتی اور دوائی خرید کر لاتی. ہاں، نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ میرے پاس سرمایہ ہے. اللہ، میں نے اپنے گہنے بیچ دیے، زیور بیچ دیے، گھر گروی رکھ دیا اور بچے کو صحت بھی مل لی. اللہ، میرے بچے کو صحت دے دیجئے. اللہ، امت میں نہ جانے کتنے ایسے بیمار ہیں، اللہ ہم کو شفا دے دیجیے. اللہ
شفا دے، اللہ ان کو صحت دے دے، اللہ ان کو صحت دے۔ کہ اللہ کتنے اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہیں، دوائی کھاتے کھاتے زمانہ گزر چکا، شفا ملنے کا نام نہیں۔ اللہ جی آپ شفا دے دیجئے، ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بڑی ہے۔ اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، ہماری کمزوری بڑی نہیں ہے، آپ کی قوت بڑی ہے۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اللہ شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، قرضوں اور مرضوں سے نجات عطا فرما۔ کہ اللہ کے لوگ بے گھر بے در کے سہارا ہیں، ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جن گھروں کے اندر جوان بچے عمر کو پہنچ چکے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں جوان ہو چکے ہیں، عمر کو پہنچ چکے، اللہ ان کو نیک سارے جوڑے عطا فرما، نیک سارے رشتے عطا فرما، صاحب کی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ جن کا نکاح کیے ہوئے زمانہ گزر چکا، میاں بیوی میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی، اللہ سچی الفت پیدا فرما۔ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن گول اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک سارے اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ کہ اللہ جن کے بچے بڑے ہو گئے اور نکل گئے، کہ اللہ ان بچوں کو، کہ اللہ ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو وفادار بنا، ان کو نیکوکار بنا، ان کو پرہیزگار بنا۔ یا اللہ ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخر بنا کر اللہ ان کو قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ اس بستی کے اندر کہ اللہ جتنے مدارس ہیں، مکاتب ہیں اور جتنے ذکر و اذکار کرنے والے ادارے ہیں، کہ اللہ تمام کو جن دونوں راتوں میں ترقی عطا فرما۔ کہ اللہ مساجد کی حفاظت فرما، کہ اللہ اہل ایمان کی کاروبار کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، کھیتی باڑی کی حفاظت فرما، ان کے غلے سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما، پھلوں اور پھولوں میں برکت عطا فرما۔ کہ اللہ اولاد میں برکت عطا فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ اس پوری بستی کو کہ اللہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، کہ اللہ اس بستی کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، کہ اللہ اس مجمع کے اندر جتنے علماء صلحاء بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت برکت عطا فرما۔ کہ اللہ ان کی زندگی میں جو منصوبے ہیں، کہ اللہ ان کو پائے تکمیل تک عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجئے۔ کہ اللہ اسباب و وسائل کی دنیا میں رہتے ہوئے جتنے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے، اللہ عافیت کے ساتھ مہیا فرما دیجئے، اللہ عافیت کے ساتھ مہیا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو ہمیشہ دینے والا بنائیے، اللہ بھیک مانگنے سے بچائیے، اللہ بھیک مانگنے سے بچائیے، اللہ ہمارے ہاتھوں کو خرچ کرنے والا بنائیے، آپ کی محبت میں، آپ کے راستے میں کہ اللہ دینے والا بنائیے، خرچ کرنے والا بنائیے، کہ اللہ کھوٹے خرچوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ کہ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا، جن مانگے عطا فرما، مانگنے کی جور و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب نے پہلے ہمارے مہمانوں کے بہت ہی مشکور اور ممنون ہیں کہ حضرت نے بہت لمبا سفر کر کے ہماری حقیقی دعوت پر لبیک کہا اور